السلام علیکم میرے پیارے لسنرز. کہانی شروع کرنے سے پہلے میرے فیس بک کے گروپ لبابہ حیدر آفیشیل اور میرے فیس بک پیج لبابہ حیدر کو جوائن کریں. میرے پیج اور گروپ کا لنک ڈسکرپشن باکس میں بھی موجود ہے. میں آپ کا وہاں انتظار کر رہی ہوں. شکریہ. شام کے 7 بجے جب میں آہو صاحب کے گھر سے نکلا تو کبری اس وقت وہاں موجود نہیں تھا. اسے آہو صاحب نے جان بوجھ کر ادھر ادھر کر دیا تھا. وہ نہیں چاہتے تھے کہ میں اس معاملے کی بھنک بھی اس کے کان میں ڈالوں. ان کی احتیاط پسندی نے مجھے حیران کر دیا تھا. میں ٹیکسی میں بیٹھ کر اسٹیشن کی طرف چل دیا. میرے پاس ایک بریف کیس تھا جس میں میری ضرورت کی چیزیں رکھی تھیں. 20,000 روپیہ میری جیب میں تھا. 80,000 کی رقم میں آہو صاحب کے پاس چھوڑایا تھا. اس کی بھی انہوں نے کمال دیانتداری سے مجھے رسید لکھ کر دے دی تھی جس میں یہ تحریر تھا کہ میری یہ رقم ان کے پاس امانت کے طور پر رکھی گئی ہے. میرے اٹیچی کیس میں ایک جرمن ساختہ اسٹین گن تھی, ہلکی پھلکی اور چھوٹی سی. اس کے لیے آہو صاحب نے 200 گولیاں بھی مجھے دے دی تھی اور ایک سائلنسر لگا بیلجیم کا پستول تھا 6 گولیوں والا. اس کے لیے بھی انہوں نے مجھے 6 درجن گولیاں دی تھیں. اور میرا حلیہ یہ تھا کہ میں اپنے لباس میں کوئی بہت ہی معزز آدمی نظر آتا تھا. کوٹ پتلون میں ملبوس, خوبصورت ٹائی میرے گلے میں تھی اور میرے سر پر فلیٹ ہیڈ تھی. میرا سارا لباس عمدہ قسم کی خوشبوؤں سے معطر تھا. میرا ذہن بری طرح الجھا ہوا تھا. آسیہ کی قید و بند کی صحبتوں کا تصور مجھے سارے جہاں سے متنفر کیے دیتا تھا, مگر اس کی آزادی کی جو قیمت میں ادا کرنے جا رہا تھا اس کا جواز کوئی کہاں سے لا سکتا تھا. مجھے یہ احساس برابر ڈس رہا تھا کہ مجھے آہو صاحب نے جس خوفناک کام پر معمول کیا ہے وہ ایسا ہے کہ اگر میں سر نہ لا سکا تو سر دے ضرور آؤں گا. مجھے 2 امکانات صاف صاف نظر آ رہے تھے. پھر بھی آسیہ کی محبت ایسی تھی کہ اس کے لیے مجھے سارے جہاں سے بھی لڑنا پڑتا تو تنہا لڑ لیتا کہ دنیا کی ہر شے دوبارہ مل سکتی ہے, مگر نہ گزرے ماں باپ کی واپسی ممکن ہے, نہ آدمی کو دوبارہ اس کے بہن بھائی واپس مل سکتے ہیں. یہ ایسی نعمتیں ہیں جن کی قدر و قیمت کا مجھے بھرپور احساس تھا اور اسی وجہ سے میں نے اس سنگلاخ راستے پر قدم رکھ دیے تھے. گجرات کے لیے گاڑی 8 بجے چھوٹنی تھی اور میرے پاس اس وقت صرف 20 منٹ باقی تھے. میں ٹکٹ لینے کے لیے کھڑکی کی طرف بڑھا تو میں نے وہاں ایک آدمی کو عجیب سے فرصت کے انداز میں کھڑے دیکھا. وہ بڑی بے فکری سے کھڑکی کے ساتھ لگا سگریٹ پر سگریٹ پھونک رہا تھا. میں نے ٹکٹ خریدنے کے لیے جیب سے روپے نکالے تو 100 کے نوٹوں کی پوری گڈی باہر نکل آئی. اس کے سوا کوئی چارہ کار تھا ہی نہیں. چھوٹے نوٹ میرے پاس تھے نہیں. 100 روپے کا ایک نوٹ الگ کر کے میں نے کھڑکی کے اندر رکھا تو میں نے دیکھا کہ وہ کرنجی آنکھوں والا آدمی بھیڑ کر میرے ساتھ کھڑا ہو گیا. میں نے دل میں کہا, بیٹے تیرا تو میں ایسا بندوبست کروں گا نا کہ تیرے پرزے بھی نہیں مل سکیں گے. میری جیب اس کی دسترس سے بہت دور تھی, مگر شکل و صورت سے وہ مجھے کوئی بڑا فنکار نظر آتا تھا جس سے کچھ بھی بعید نہیں ہوتا. کہاں جائیں گے آپ؟ بکنگ کلرک نے پوچھا. گجرات. ایک 2nd کلاس کا ٹکٹ دے دیں. وہ آدمی جو اب تک بڑی بے فکری سے سگریٹ پھونک رہا تھا بڑے جوش سے بولا, گجرات کے لیے 2nd کلاس کا ٹکٹ مجھے بھی دے دیں, مگر جلدی کرے, گاڑی نکلنے والی ہے. میری چھٹی حص نے مجھے یہ احساس دلایا کہ اس آدمی نے اسی وقت اپنی منزل کا تعین کیا ہے, ورنہ اس سے پہلے وہ کہیں بھی جانے کے موڈ میں نہیں تھا. اس کی آنکھوں میں عجیب سی چمک ابھر آئی تھی اور وہ میری طرف یوں دیکھ کر مسکرا رہا تھا جیسے میرا کوئی بہت پرانا آشنا ہو. مجھے الجھن ہونے لگی. اس کی شکل و صورت اور مونچھوں اور بالوں کی تراش خراش سے مجھے یہی محسوس ہوتا تھا کہ وہ پولیس کے محکمے کا کوئی اہلکار ہے. جو ہی یہ خیال میرے ذہن میں ابھرا میں بے دق سا گیا. میں نے سوچا ہو سکتا ہے یہ آدمی CID کا فرد ہو. عین ممکن ہے کہ اس نے مجھے پہچان لیا ہو. یہ بڑی خطرناک بات تھی. میں نے جلدی سے ٹکٹ اور بقیہ پیسے کھڑکی میں سے باہر گھسیٹے اور تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا پلیٹ فارم کی طرف لپکا. ابھی میں چند گز دور ہی گیا تھا کہ وہ آدمی بھاگتا ہوا آیا اور میرے ساتھ ساتھ چلنے لگا. اتنی جلدی بھی کیا ہے جناب, ابھی تو گاڑی اسٹیشن پر لگی بھی نہیں ہے. میں نے اس کی طرف سے بے نیازی اختیار کر کے اپنی رفتار اور تیز کر دی. وہ 2 قدم پیچھے رہ گیا تو پھر اچھل کر آگے بڑھا اور میرے ساتھ آن ملا. آپ بھی گجرات جا رہے ہیں؟ اب کی بار اس نے زیادہ پورا اعتماد لہجے میں کہا. جی ہاں, میں بھی گجرات ہی جا رہا ہوں. لائیں یہ اٹیچی کیس مجھے دے دیں, میں اٹھا لیتا ہوں. جی نہیں شکریہ, یہ زیادہ وزنی نہیں ہے. ارے ہرجی کیا ہے صاحب, ہماری منزل تو ایک ہی ہے, مجھے نثار کہتے ہیں. یہ کہہ کر اس نے پھر اٹیچی کیس کی طرف ہاتھ بڑھایا. کیوں شرمندہ کرتے ہیں جناب آپ؟ میں نے اب کی بار قدرے گرم جوشی سے کہا, مگر وہ بضد ہو گیا اور میرا اٹیچی کیس اس نے زبردستی میرے ہاتھ سے لے لیا اور میرے ساتھ بھڑ کر چلنے لگا. اب ہم پلیٹ فارم پر پہنچ چکے تھے. نظریں اس کی بڑی تیزی سے میرا جائزہ لے رہی تھیں اور میں اس مخمصے میں مبتلا تھا کہ اس سے کس طرح چھٹکارا حاصل کروں. مجھے یقین ہو چلا تھا کہ وہ CID کا آدمی ہے اور مجھے پہچان گیا ہے. اگر پہچان نہیں پایا ہے تو وہ جس مشکوک انداز میں مجھے ٹٹول رہا ہے
اس سے صاف ظاہر ہے کہ وہ مجھے مشکوک آدمی سمجھ رہا ہے۔ شاید میرے چہرے پر پھیلی سراسیم کی اس کی سمجھ میں آ گئی تھی۔ اس نے پلیٹ فارم پر پہنچ کر میرا اٹیچی کیس فرش پر رکھا اور جیب سے گولڈ لیف سگریٹ کا پیکٹ نکال کر بولا، لیجئے، شوق فرمائیے، میں ادھر فیصل آباد میں آفندی ٹیکسٹائل ملز میں مینیجر ہوں، گجرات اپنے سیل ڈپو دیکھنے جا رہا ہوں۔ جی شکریہ۔ اس سے سگریٹ لے کر میں نے سلگا لیا۔ آپ کا اسم گرامی؟ مجھے آصف کہتے ہیں۔ میں نے جان چھڑاتے ہوئے کہا، اچھا، بہت اچھا نام ہے آپ کا، آپ سے مل کر بہت خوشی ہوئی، کبھی موقع ملے تو فیصل آباد آئیے۔ جی میں کوشش کروں گا۔ پھر میں نے گھڑی پر نظر ڈالتے ہوئے اٹیچی کیس اٹھا لیا۔ آپ گھبرائیں مت، سیکنڈ کلاس کے ڈبے میں بہت جگہ ہوتی ہے۔ اتنے میں گاڑی اسٹیشن کے اندر داخل ہو گئی اور ہم دونوں ایک خالی ڈبے میں جا گھسے۔ نشستوں پر دھول جمی تھی۔ اس آدمی نے اپنا رومال نکال کر گرد چھاڑی۔ اتنی محبت اور اتنی مروت سے اس نے کام کیا جیسے وہ میرا ادنا غلام ہے۔ اس کا انداز ایسا تھا کہ مجھے اپنے دل پر جمی شکوک کی دھول بھی صاف ہوتی نظر آئی۔ وہ میرے پاس ہی بیٹھ گیا۔ صاحب، کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ آدمی کی 2 گھڑی کی ملاقات عمر بھر کا بندھن بن جاتی ہے۔ آپ کی شخصیت اتنی نکھری اور پرشکو ہے کہ میرا جی چاہتا ہے کہ میں زندگی بھر آپ کے ساتھ ساتھ چلتا رہوں۔ یہ آپ کی نوازش ہے۔ میں ابھی یہی بات کہہ پایا تھا کہ ایک صاحب بہت تیزی سے ڈبے میں داخل ہوئے۔ وچکن اور شلوار میں ملبوس تھے۔ عمر ان کی یہی کوئی 35 سال ہوگی۔ چہرے مہرے سے بہت مہذب دکھائی دیتے تھے۔ پاؤں میں ان کے سفید چمڑے کا جوتا ایسا خوبصورت تھا کہ ان کی سفید شلوار اور کالی شیروانی کے ساتھ بڑی بہار دکھا رہا تھا۔ صحت کے لحاظ سے بھی وہ بہت خوش نصیب نظر آتے تھے۔ گورا چٹا رنگ، یہ بڑی بڑی غلافی آنکھیں، سر پر گھنے اور سیاہ بال۔ وہ اندر داخل ہوئے تو بلند آواز سے بولے، لاؤ بھائی لاؤ، یہ ٹرنک ادھر رکھ دو۔ ان کے سامنے دروازے پر 2 قلی کھڑے تھے۔ انہوں نے ایک بھاری بھرکم صندوق سر پر اٹھا رکھا تھا۔ قلیوں نے اندر آ کر بڑے اطمینان سے وہ صندوق ڈبے کے فرش پر رکھ دی۔ بس انہیں یہاں ہی رہنے دو، سیٹوں کے نیچے میں خود رکھ لوں گا۔ وہ بہت سنجیدہ نظر آ رہے تھے اور ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے ہنسنے مسکرانے سے ان کا زندگی بھر کوئی علاقہ نہیں رہا۔ قلیوں نے ان کے کہنے پر وہ ٹرنک سیٹوں کے نیچے دھکیل دی۔ ان صاحب نے گہری نظروں سے ہمیں دیکھا اور قلیوں کو بڑی فراخ دلی سے 10 روپے دے کر بولے، خوش ہو؟ مہربانی میاں جی۔ ایک قلی نے احسان مندی کے جذبے سے شرابور ہو کر کہا۔ ایک ٹرنک اٹھانے کی مزدوری انہیں 10 روپے مل گئی تھی۔ انہیں اور کیا چاہیے تھا؟ وہ ڈبے سے اترے تو وہ صاحب ہم سے مخاطب ہو کر بولے، حضرت ذرا خیال رکھیے گا، میں بس ابھی واپس آیا، مجھے پشاور تک جانا ہے۔ بے فکر ہیں جناب، آپ کے صندوق بالکل محفوظ ہیں، نثار نے خوش دلی سے کہا۔ وہ صاحب فوراً ہی اس کا شکریہ ادا کرتے ہوئے ڈبے سے نکلے اور تیز تیز قدم اٹھاتے آگے نکل گئے۔ معلوم ہوتا تھا کہ وہ انجن کی طرف جا رہے ہیں۔ گاڑی کچھ ہی دیر بعد حرکت میں آ گئی، مگر وہ صاحب واپس نہ آئے۔ میں اور نثار چاروں طرف نظریں دوڑاتے رہے، مگر ان کا کہیں کوئی پتہ نہ چل سکا۔ گاڑی کی رفتار تیز ہو گئی۔ نثار نے فکر مند لہجے میں کہا، آصف صاحب، یہ آدمی کہاں چلا گیا؟ ابھی تک واپس نہیں آیا؟ کہیں بیٹھ گیا ہوگا آگے پیچھے، آ جائے گا۔ گاڑی کی رفتار تیز ہو چکی اور اب وہ اسٹیشن سے باہر نکل آئی ہے۔ تشویش تو مجھے بھی ہوئی کہ وہ آدمی اپنے اتنے سارے بھاری بھرکم صندوق یہاں ڈال کر کہاں چلا گیا ہے۔ ایسا مغز پھرا تو وہ ہرگز نہ ہوگا کہ بھول گیا ہو۔ یہی توقع تھی کہ وہ جلدی بھی کسی اور ڈبے میں جا بیٹھا ہوگا۔ گاڑی شادرہ سے آگے نکلی تو نثار نے جیب سے ایک ڈبیا نکالی۔ اس میں اس نے پان بند کر رکھے تھے۔ 1 گلوری اس نے چھالیا الائچی ڈال کر مجھے دی۔ لیجئے جناب، بہت نایاب پان ہے، ادھر تو آج کل مل کے ہی نہیں دے رہا۔ میں نے ایک PIA والے سے چند پتے لیے تھے۔ میں اس کی کسی بات پر اعتبار کرنے پر آمادہ نہیں تھا۔ دل میں یہ ٹھان بیٹھا تھا کہ جیسے ہی اس نے اپنی اصلی صورت ظاہر کی، میں اس کی گردن مسل دوں گا، جان سے مار دوں گا۔ وہ خنزیر کا بچہ مجھے خدا جانے کس چکر میں ڈالنے کی فکر میں تھا، مگر اسے یہ معلوم نہیں تھا کہ اس کا پالا کس بلا سے پڑا ہے۔ میں نے پان تو اس سے لے لیا، مگر منہ میں اس طرح ڈالا کہ اس میں رکھا سارا مسالہ میں نے بڑی احتیاط سے اپنی ہتھیلی کی اوٹ میں رکھ کر کوٹ کی آستین میں گرا دیا۔ پان پر جو کتھا چونا لگا تھا وہ خشک ہو چکا تھا۔ وہ خاصا کرارا اور خستہ پان۔ مجھے یقین تھا کہ اگر اس میں کوئی بھید ہے تو وہ سارے کا سارا اس مسالے میں ہوگا جو اس نے پان میں بھر رکھا تھا۔ نثار خوش ہو گیا کہ میں نے پان کھا لیا ہے۔ اس کی توقع کے عین مطابق میں نے کوئی 10 منٹ تک پان کی جگالی کرنے کے بعد آنکھیں یوں موند لی جیسے میں نیند میں دھت ہوتا جا رہا ہوں۔ آہستہ آہستہ میں نے اپنے چہرے کو یوں ظاہر کیا جیسے میں گہری نیند میں کھو گیا ہوں۔
گاڑی چھوٹے چھوٹے اسٹیشن پھلانگتی ہوئی آگے بڑھ رہی تھی۔ میں نے نثار کو اس کے اصلی روپ میں دیکھنے کے لیے اپنے بدن کو یوں ڈھیلا چھوڑ دیا جیسے میں دنیا و مافیا سے بالکل بے خبر ہو چکا ہوں۔ بریف کیس کو میں نے گود میں رکھ لیا تھا۔ اسے اپنی گہری نیند کا یقین دلانے کے لیے میں نے بڑی ہی فطری قسم کی اداکاری کرتے ہوئے بریف کیس کو سیٹ پر گرا دیا تھا۔ نثار نے میری یہ حالت دیکھی تو وہ خوش ہو گئی۔ میں پلکوں کی جھری میں سے برابر اس کی حرکات و سکنات کا اندازہ لگا رہا تھا۔ اس کے چہرے پر مسرت ناچ رہی تھی۔ میں نے دل میں کہا، نثار بیٹے، تیری شامت اعمال تجھے میرے پیچھے لے آئی ہے۔ تو نہیں جانتا کہ تو نے کس سوراخ میں ہاتھ ڈال دیا ہے۔ وہ کھسک کر میرے قریب ہو گیا۔ اس نے میرا بریف کیس درمیان میں سے ہٹایا اور پھر بڑے ماہرانہ انداز سے اس نے انتہائی غیر محسوس طریقے سے اپنا ہاتھ میرے کوٹ کی اندرونی جیب میں ڈال کر ایک گڈی نوٹوں کی اپنی انگلیوں میں پکڑ لی۔ ابھی اس کا ہاتھ میرے کوٹ کی جیب میں ہی تھا کہ میں جھرجھری لے کر اٹھ بیٹھا اور اس کی کلائی میں نے اپنی آہنی گرفت میں لے لی۔ میری آنکھوں میں خون اتر آیا۔ اس کی کلائی کو میں نے دونوں ہاتھوں سے کچھ اس طرح مروڑا کہ وہ دوہرا ہو گیا۔ اس کا سر فرش کی طرف جھکنے لگا۔ تیری ایسی کی تیسی بے گھن چکر، میں تو تجھے ادھر کھڑکی پر ہی پہچان گیا تھا، میں تیری ہڈیاں توڑ دوں گا۔ اس کا دایاں ہاتھ میری جیب میں تھا۔ اچانک میں نے دیکھا کہ وہ اپنا بایاں ہاتھ اپنے کوٹ کی جیب میں ڈال رہا۔ میں نے فوراً ہی پوری قوت سے بایاں ہاتھ اس کی گردن پر مارا۔ وہ بلبلا اٹھا اور اپنے بدن کو میری گرفت سے چھڑانے کے لیے مجھ سے زور آزمائی کرنے لگا۔ اس کا بایاں ہاتھ ابھی تک اس کی جیب میں تھا۔ میں نے فوراً اس کا دایاں ہاتھ چھوڑ کر اس کی گردن پر اپنی انگلیاں جما دی اور دوسرے ہاتھ سے میں نے اس کے بائیں ہاتھ کو پیچھے کھینچا، مگر اس کے ساتھ ہی ڈس کی آواز پیدا ہوئی۔ اس نے اپنے کوٹ کی جیب میں رکھے پستول کی لبلبی دبا دی۔ پستول کرو اگرچہ میری ہی طرف تھا، مگر اس کی نیت کو سمجھتے ہوئے اور اس کے ہاتھ کو جیب سے نکالنے میں ناکام ہونے کے بعد میں نے اس کا رخ ایک جھٹکے سے عین اس وقت دوسری طرف موڑ دیا تھا جب وہ لبلبی دبا رہا تھا۔ گولی اس کے کوٹ کو پھاڑتی ہوئی ڈبے کی دیوار میں جا لگی۔ میں اسے بے ہوش نہیں کرنا چاہتا تھا، مگر مجھے مجبوراً اس کی گردن کی رگ پوری قوت سے مسل دینی پڑی۔ نتیجہ ظاہر تھا، وہ میرے ہاتھوں میں یوں جھول گیا جیسے اسے مرے ہوئے مدت گزر چکی ہے۔ میں نے بڑی آہستگی سے اسے سیٹ پر لٹا دیا۔ وہ لمبی چھٹی پر جا چکا تھا۔ میں نے بڑی احتیاط سے اس کے کپڑوں کی تلاشی لی تو مجھے اس کے کوٹ سے ایک درا ساختہ پستول ملا جس میں 5 گولیاں ابھی تک موجود تھیں۔ دوسری جیب میں ایک بٹوا تھا جس میں اس کا خریدا ہوا ٹکٹ اور 470 روپے برآمد ہوئے۔ میں نے بٹوے کی تہہ کھول کر دیکھا تو اس میں سے مجھے ایک شناختی کارڈ ملا۔ وہ کسی اقبال نامی کسٹم انسپیکٹر کا کارڈ تھا۔ اقبال کے نام 2 خط بھی اس میں رکھے تھے اور ایک فوٹو تھا جس میں اقبال کسی عورت کے ساتھ کھڑا مسکرا رہا تھا۔ ان چیزوں کی اس کی جیب میں موجودگی صاف ظاہر کرتی تھی کہ وہ بٹوا اس نے کسی کی جیب سے تازہ نکالا تھا، اور اس سلسلے میں وہ اتنا بے فکر تھا کہ اس کو پھینک دینا بھی وہ بیکار ہی سمجھتا تھا۔ میرا خیال ہے وہ بٹوا اس نے اسی رات پلیٹ فارم کی بھیڑ میں چلتے ہوئے میرے ساتھ ڈبے میں سوار ہونے سے پہلے کسی کی جیب سے اڑایا تھا۔ میرا اولین اندازہ بالکل ٹھیک نکلا۔ وہ واقعی زبردست فنکار تھا، مگر میرے لیے اس نے اپنا منصوبہ طویل کر دیا تھا، کیونکہ میرا مال کسی ایک جیب میں اور کسی ایک بٹوے میں بند نہیں تھا۔ میں نے روپے اپنی 3 جیبوں میں ڈال رکھے تھے اور وہ سب کے سب بٹوے کے بغیر تھے اور کھلے پڑے تھے۔ کیونکہ وہ خاصی بڑی رقم تھی اس لیے اس نے میرے ساتھ اسی ڈبے میں سفر کرنے کا فیصلہ کیا جس میں سوار ہو رہا تھا۔ مقصد اس کا یہ تھا کہ گجرات پہنچنے سے پہلے وہ مجھے زیر کر لے گا۔ میں نے اس کی تیسری جیب دیکھی تو اس میں سے مجھے 83 روپے ملے۔ سگریٹ کے 2 پیکٹ، ایک رومال، ایک کنگھا، ایک سگریٹ لائٹر اور ایک تصویر، ایک چابیوں کا بھرا چھوٹا سا بٹوا۔ یہ سب چیزیں اس نے بڑی احتیاط سے اپنی قمیض کی اندرونی جیب میں سنبھال کر رکھی تھی جو سویٹر میں چھپی تھی۔ مجھے اس کی پتلون کی پیٹی میں چھپا ایک تیز دھار چاقو ملا جو کھلتا تھا تو 12 انچ لمبا ہو جاتا تھا، مگر بند ہونے پر 5 انچ رہ جاتا تھا۔ جب میں نے اسے اچھی طرح صاف کر لیا تو میں نے سوچا یہ تو کوئی بات نہ ہوئی، یہ سال اگر اسی طرح چھٹی پر رہا تو میں اسے کیا سبق دے سکوں گا۔ میں نے ایک ایک کر کے اس کے تمام کپڑے اتار دیے، کوٹ، پتلون، سویٹر، بنیان، قمیض، اور آخری چیز جو میں نے اس کے بدن پر رہنے دی وہ اس کا غلیظ جانگیا تھا۔ لباس کے نیچے وہ بے حد گندا تھا۔ اس کا جسم سارے کا سارا ولایتی سور کی طرح بالوں میں چھپا ہوا تھا، یہاں تک کہ اس کی کمر پر بھی بالوں کا کمبل سا لپٹا نظر آتا تھا۔ اس کو یہ برہنہ کر کے میں غسل خانے میں گیا اور وہاں سے اوک میں پانی لا کر اس کے منہ پر چھڑک دیا۔ اس نے جھرجھری سی لی مگر وہ ہوش کے دائرے پہ واپس نہ آیا۔ مجھے 3 بار غسل خانے سے پانی لا کر اس کے منہ پر ڈالنا پڑا، تب کہیں جا کر اسے ہوش آیا۔ اس وقت وہ ڈبے کے ٹھنڈے ننگے فرش پر سیدھا پڑا تھا۔ اس نے آنکھیں کھولی اور مجھے اپنے سامنے ہاتھ میں پستول لیے کھڑا دیکھا تو خوف سے اس کا رنگ پیلا پڑ گیا۔
وہ یوں ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا جیسے اس نے کوئی ڈراؤنا خواب دیکھا ہو۔ فرش پر سے اٹھتے ہی اس نے اپنے بدن پر نظر ڈالی تو ایک دم اکڑو ہو کر نیچے بیٹھ گیا۔ مجھے معاف کر دیں آصف صاحب، خدا کے لیے مجھے معاف کر دیں۔ میں نے پاؤں کی پوری قوت سے اس کی پسلی پر ٹھوکر ماری۔ اس کی آواز سن کر میں غصے سے پھونکنے لگا تھا۔ وہ خوفزدہ ہو کر سیٹ کے نیچے گھسنے لگا اور ایک ٹرنک کے ساتھ چمٹ گیا۔ میں نے اسے نیچے جھک کر باہر کھینچنا چاہا تو مجھے محسوس ہوا کہ اس ٹرنک میں سے عجیب سی سڑاند اٹھ رہی تھی۔ میں سمجھا وہ بدبو اس کے منہ سے آ رہی ہے۔ باہر نکالا استاد، ابھی تو تجھ سے بڑی باتیں کرنی ہیں مجھے، چل باہر آ جا میرے بچے۔ یہ کہہ کر میں نے اس کو گردن سے پکڑ کر سیٹ کے نیچے سے باہر گھسیٹا۔ وہ میری گرفت سے نکل کر دوسرے سیٹ کے نیچے جا گھسا۔ اب کی بار اسے باہر نکالنے کے لیے مجھے زیادہ نیچے جھکنا پڑا اور میں یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ اس سیٹ کے نیچے جو ٹرنک پڑا تھا اس کے ارد گرد بھی ہلکی ہلکی بدبو پھیلی ہوئی تھی، مگر اس کے ساتھ خوشبو بھی تھی۔ مجھے اس خبیث پر سخت طیش آیا۔ وہ اتنا گندا تھا کہ شاید کلی بھی نہیں کرتا تھا اور منہ کی بدبو دور کرنے کے لیے خوشبودار پان کھاتا تھا۔ میں نے پریشان ہو کر نثار کا چاقو کھول لیا اور اس کی نوک اس کی ننگی کمر پر کچھ اس طرح چبوئی کہ وہ درد سے نڈھال ہو کر ایک دم سیٹ سے باہر نکلا اور ہاتھ جوڑ کر میرے سامنے کھڑا ہو گیا۔ اس وقت وہ بڑا ہی مضحکہ خیز دکھائی دے رہا تھا۔ اس کو اس حالت میں دیکھ کر کوئی بھی نہیں سمجھ سکتا تھا کہ وہ جامع زیب حیوان ناطق ہے۔ لباس کے بغیر وہ سر سے پاؤں تک حیوان نظر آتا تھا۔ کیوں بے، یہ دھندا کب سے کر رہے تو؟ آصف صاحب خدا کے لیے مجھے معاف کر دیں، میرے کپڑے مجھے دے دے۔ اس کی یہ بات سنتے ہی مجھے سیٹ پر دھرے اس کے کپڑے اور دوسری چیزیں یاد آئیں۔ اس کو پستول کی زد میں رکھتے ہوئے میں نے چاقو جیب میں ڈال کر بائیں ہاتھ سے کھڑکی کا شیشہ نیچے گرایا اور پھر اس کے تمام کپڑے اٹھا کر گاڑی سے نیچے پھینک دیے۔ یہ تو بڑا ظلم کیا آپ نے مجھ پر، میں تو سردی میں مر جاؤں گا آصف صاحب۔ ابھی کہاں بچے، ابھی تو میں تیرا پنڈا اچھی طرح تپاؤں گا، تو دیکھتا رہے۔ میں نے غصے سے دانت پیستے ہوئے کہا۔ میرے دل میں اس کے لیے ذرہ برابر بھی رحم نہیں تھا، حالانکہ میں خود بدترین قسم کا مجرم تھا۔ اب کبھی میں سوچتا ہوں تو مجھے بہت افسوس ہوتا ہے کہ میں نے اس کے ساتھ ایسا سلوک کیوں کیا ہے۔ حیرت مجھے یہ ہوتی ہے کہ میں نے اس رات اس آدمی کی ایک ذرا سی خطا پر کیوں اسے اس قدر ذلیل کیا۔ میرا دل اس گھڑی پتھر کا ہو چکا تھا۔ میرا خیال ہے کہ میں لاشعوری طور پر نثار سے وہی سلوک کر رہا تھا جو تھانے میں پولیس نے اور جیل میں وہاں کے مختلف اہلکاروں نے مجھ سے کیا تھا۔ میں نے اپنے بدن پر سہی ہوئی کڑی اذیتوں اور آزمائشوں کا اس سے انتقام لیا تھا۔ وہ خوفزدہ نظروں سے مجھے یوں دیکھ رہا تھا جیسے میں ابھی اس کے ٹکڑے کر دوں گا۔ اس کے بندھے جڑے ہاتھ مجھے سکون پہنچا رہے تھے۔ میں نے اسے پوری طرح بے بس کر کے اس کی انا کی ساری تنابیں کاٹ ڈالی۔ کب سے دھندا کر رہا ہے تو؟ مجھے 10 سال ہوگا اس دھندے میں، میرا گزارا اسی کام پر ہے۔ گھر میں تیرے کون کون ہے؟ میں نے سیٹ پر بیٹھ کر سگریٹ سلگا لیا۔ پستول کا رخ میں نے مسلسل اسی کی طرف رکھا تھا۔ کوئی بھی نہیں، میں تنہا ہوں بالکل۔ ایک جوان بہن تھی، وہ بھی سال پہلے کسی کے ساتھ بھاگ گئی۔ اس کے منہ سے بہن کا ذکر سنتے ہی میرا کلیجہ دہلنے لگا۔ مجھے آسیہ کی بدنصیبیاں یاد آ گئی، مگر میں نے اپنے درد کو دل میں گہرائی میں دبا دیا۔ کیوں بھاگی تھی وہ؟ بس خرچے پٹھے سے تنگ رہتی تھی۔ میرا دھندا تو ایسا ہی ہے، اور پھر میں ان دنوں جیل میں تھا، ادھر ساہیوال جیل میں۔ وہ پریشان ہوئی تو کسی کے ساتھ نکل گئی۔ وہ ابھی تک میرے سامنے ہاتھ جوڑے کھڑا تھا، اس امید پر کہ شاید میرا دل پسیج جائے۔ کتنی بار جیل جا چکا ہے تو؟ 6 بار۔ پڑھے لکھے ہو؟ ہاں جی، FA تک پڑھا ہوں۔ یہ اچھی بات ہے، پر تو مجھے جانتا نہیں ہے، میں تو بالکل ان پڑھ ہوں، تجھے ہرگز معاف نہیں کروں گا۔ میری یہ بات سنتے ہی وہ دائیں طرف کھسکا۔ گاڑی کی زنجیر اس سے ذرا سی دور رہ گئی تھی۔ اس کا ارادہ بھانپ کر میں نے پوری قوت سے بائیں ہاتھ کا ایک جھانپڑ اس کے منہ پہ دے مارا تو وہ تیورا کر سیٹ کے اوپر گر گیا۔ مجھے معاف کر دو آصف صاحب، خدا کے لیے میرا گناہ بخش دو۔ میں نے سوچا تھا کہ میں اسے بدترین قسم کی سزا دوں گا تاکہ یہ ساری عمر مجھے یاد رکھے۔ یہ سوچ کر میں نے چاقو ہاتھ میں سنبھال لیا۔ میرے ہاتھ میں چاقو دیکھ کر وہ رونے اور گڑ گڑانے لگا۔ اندر سے وہ اس حد تک ٹوٹ پھوٹ چکا تھا کہ اس کے اندر مزاحمت کی کوئی سکت باقی نہیں رہ گئی تھی۔ جو روتا ہے سالے، یہ کم سے کم سزا تیری اس کمینگی کی جو تو مجھے دوست بنا کر ٹھگنا چاہتا تھا۔ اس عرصے میں نے اپنا بریف کیس کھول کر اس کے لیے ایک پاجامہ، قمیض، بنیان اور سویٹر نکال کر الگ رکھ لیے تھے۔ ان کو پہن لے اور یاد رکھ کہ دھندا آدمی کو ایسی ہی ذلت تک پہنچا دیتا ہے۔ اس کے بوٹ میں نے اس کے پاؤں میں ہی رہنے دیے جو باقی سارے جسم پر لباس نہ ہونے کی وجہ سے اس کے پاؤں میں عجیب سے لگتے تھے۔
اس نے فرمانبردار بچے کی طرح میرے سامنے وہیں کھڑے کھڑے چاروں کپڑے پہنے اور پھر یوں میری طرف دیکھنے لگا جیسے میرے اگلے حکم کا انتظار کر رہا ہو۔ رہ کر اس کا ہاتھ کمر کی طرف جاتا تھا جہاں پر میں نے ہلکا سا زخم لگا دیا تھا، اس میں سے شاید خون بھی رس رہا تھا۔ گاڑی کی رفتار آہستہ ہو رہی تھی۔ وہ تھوڑی ہی دیر بعد وہاں رک گئی۔ یہ کون سا اسٹیشن ہے؟ تو اکثر اپنے شکار کے پیچھے سفر کرتا رہتا ہوگا نا؟ مجھے نہیں معلوم، وہ مرجھائی ہوئی آواز میں بولا۔ ہمارے ڈبے میں وہاں سے بھی کوئی آدمی سوار نہ ہوا۔ دراصل وہ گاڑی لاہور سے راولپنڈی تک چلتی تھی اور اس میں کوئی خاص بھیڑ بھاڑ نہیں ہوتی تھی۔ گاڑی چند لمحے رکی اور پھر آگے سرکنے لگی، مگر اس کے جھٹکوں سے ایک ٹرنک سیٹ کے نیچے سے نکل کر آگے آ گیا۔ وہ میری ٹانگوں سے ٹکرا رہا تھا۔ میں نے محسوس کیا کہ اس کے باہر آنے سے عجیب سی بو میرے نتنوں کو چڑھ رہی ہے۔ وہ کافور جیسی بو تھی۔ یہ بو کیسی ہے؟ یہ اس ٹرنک سے آ رہی ہے یا تیرے منہ سے؟ وہ آگے جھکا اور ٹرنک کو سونگ کر بولا، یہ تو اس میں سے آ رہی ہے۔ کمال ہے، وہ کتے کا بچہ کیا بند کر کے گیا اس میں؟ ذرا اس ٹرنک کو کھول کر تو دیکھ۔ میرے ہاتھ پہ پکڑے پستول کا رخ اب بھی اس کے سینے کی طرف تھا۔ نہیں آصف صاحب، اب نہیں، میری توبہ، میں اب کبھی کسی پرائی چیز کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا۔ اب ایک کھول اپنے چاچے کو حرامزادے، لے یہ رہا تیری چابیوں کا گچھا۔ یہ کہہ کر میں نے اس کے چابیوں سے بھرا چھوٹا سا بٹوا اس کی طرف اچھال دیا۔ اس نے بڑی بددلی سے اٹھ کر ٹرنک کو آگے گھسیٹا اور اس میں لگے تالے پر چابیاں آزمانے لگا۔ ایک چابی کام کر گئی۔ اس نے تیزی سے ٹرنک کا ڈھکنا کھول دیا اور پھر ٹرنک کے اندر سے جو کچھ ہم دونوں نے دیکھا وہ مدتوں تک ہمارے ہوش اڑانے کے لیے بہت کافی تھا۔ ٹرنک میں پتلے سے پلاسٹک کے تھیلے میں انسانی جسم کے مختلف اعضاء یوں کٹے پڑے تھے جیسے قصائی کے تھڑے پر جانور کا گوشت صاف ستھرا کاٹ کر رکھا جاتا ہے۔ اف میرے اللہ! وہ ایسا بھیانک منظر تھا کہ نثار اپنی آنکھوں پر ہاتھ رکھ کر اپنی سیٹ پر پیچھے جا گرا۔ اس کی سانس کی آمد و رفت میں بلا کی تیزی آ گئی۔ میں اس ٹکڑے ٹکڑے لاش کو ایک نظر دیکھ رہا تھا اور مجھے حیرت اس بات کی تھی کہ لاش کا سر غائب تھا۔ اس میں دو رانے، دو ٹانگیں، دو بازو ایک دوسرے کے متوازی یوں رکھے تھے جیسے کسی نے انہیں نہایت احتیاط اور صبر و سکون سے دھڑ سے کاٹ کر الگ کیا اور پھر بڑے اطمینان سے پلاسٹک کے بڑے لفافے میں سجا کر صندوق میں بند کر دیا۔ دونوں رانوں پر چاندی کے ورق لگے تھے اور کسی بھی عضو سے خون نہیں رس رہا تھا۔ ابھی میں اپنی حیرت پر قابو نہ پا سکا تھا کہ اچانک میرے پستول والے ہاتھ پر جو آگے بڑھا ہوا تھا نثار نے اٹھ کر پاؤں سے زبردست ٹھوکر ماری۔ وہ ٹھوکر اتنی اچانک اور شدید تھی کہ پستول میرے ہاتھ سے چھوٹ کر دور جا گرا۔ مجھے نہتتا دیکھ کر وہ مجھ پر گرا اور آتے ہی اس نے اپنے دونوں ہاتھوں سے میرا گلا دبوچ لیا۔ یہ وار انتہائی غیر متوقع تھا۔ میں ایک لحظے کو تو سمجھ ہی نہ سکا کہ مجھے اب کیا کرنا چاہیے۔ میرے دونوں ہاتھ کھلے تھے۔ میں نے بیٹھے بیٹھے اس کی دونوں کلائیاں پکڑ کر گردن پر سے اس کی گرفت ہٹانے کی کوشش کی، مگر میں نے محسوس کیا کہ اس کے پنجے میں خاصی قوت ہے۔ میں ڈرا کہ کہیں وہ مجھے بے بس ہی نہ کر دے۔ میں تیزی سے پیچھے ہٹا اور اپنی ٹانگیں اس کے پیٹ میں پھنسا کر پوری قوت سے اسے پیچھے دھکیلا۔ میری یہ کوشش کامیاب رہی اور میری گردن اس کے ہاتھ سے چھوٹ گئی، مگر وہ ایسا شکرا قسم کا آدمی تھا کہ اس نے میری گردن چھوٹتے ہی میرے پاؤں سے پکڑ کر سیٹ سے مجھے نیچے گرا دیا اور اس کے ساتھ ہی وہ دائیں ہاتھ سے فرش پر پڑے پستول کی سن پڑا۔ یہ بہت ہی خوفناک لمحہ تھا۔ میں بجلی کی سریعت سے فرش پر سے اٹھا اور نثار پر جا گرا۔ پستول پر اس کا ہاتھ نہ پڑ سکا اور وہ اوندھے منہ گرا، مگر پھر الٹ کر سیدھا ہو گیا اور مجھ سے گتھم گتھا ہو گیا۔ میرے لیے اس کے جسم سے یوں بھڑ جانا بہت غنیمت تھا۔ میں نے جوں توں کر کے بڑی مشکلوں سے اس کی گردن تک رسائی حاصل کی اور پھر پوری قوت سے اس کی رگے احساس مسل دی۔ وہ یوں بے حس و حرکت ہو گیا جیسے زندگی اس کا ساتھ چھوڑ گئی ہو، ہمیشہ کے لیے۔ نثار کا ٹنٹا ختم کرتے میں پھر ٹرنک کی طرف متوجہ ہوا اور اس کے اندر رکھے اعضاء کو بغور دیکھنے کے بعد میں نے دوسرا ٹرنک نثار کی اسی چابی سے کھولا۔ اس میں کسی عورت کا پورا دھڑ پڑا تھا۔ وہ دھڑ ٹانگوں سے بڑی صفائی کے ساتھ الگ کیا گیا تھا۔ اس کی گردن میں یوں کاٹی گئی تھی کہ ذرا سا تسمہ بھی ادھر ادھر لٹکتا نظر نہیں آتا تھا۔ ابھی میں اس ٹرنک کو بند کر ہی رہا تھا کہ گاڑی کی رفتار یکدم مدھم پڑنے لگی۔ میں نے ٹرنک کو جلدی سے سیٹ کے نیچے دھکیلا اور کھڑکی کی طرف لپکا۔ گاڑی کسی اسٹیشن پر رک چکی تھی۔ میرے دل و دماغ پر ایسی لرزہ خیز کیفیت طاری تھی کہ میں اسے کسی طرح بھی بیان نہیں کر سکتا۔ نثار میرے سامنے مردوں سے زیادہ بدتر حالت میں آڑا ترچھا پڑا تھا اور ان دو ٹرنکوں میں کسی بد نصیب عورت کی سربریدہ لاش کے ٹکڑے میرا منہ چڑھا رہے تھے۔ وہ گجرانوالہ اسٹیشن تھا اور وہاں مسافروں کی ایک بھیڑ تھی جو گاڑی پر ٹوٹ پڑی تھی۔ میں کھڑکی کے پیچھے کھڑا سارا منظر دیکھ رہا تھا۔ ڈبے کا دروازہ میں نے اندر سے بند کر رکھا تھا۔
اور میرا خیال تھا کہ جب لاہور سے اس ڈبے میں کوئی نہیں چڑھا تو کسی چھوٹے اسٹیشن پر کوئی مسافر اتنی تسلی کا کہاں ہوگا کہ وہ سیکنڈ کلاس کا شوق رکھے، مگر نہیں۔ دروازہ کسی نے ایک دم پیٹ ڈالا۔ باہر 5 آدمی کھڑے تھے۔ وہ کوئی چودھری قسم کے لوگ تھے جن کے ساتھ چلم بردار بھی تھے۔ 3 آدمی سروں پر ترے دار پگڑیاں باندھے تھے اور 2 ان کے ملازم تھے۔ انہوں نے دروازہ اندر سے بند دیکھا تو بہت تل ملایا۔ عین اسی وقت گاڑی کا گارڈ ان کے قریب سے گزرا تو ایک ترے باز نے ایک بازو سے پکڑ کر اسے روک لیا۔ اور ڈبہ تے کھلواؤ بادشاہو، بوئے بند کر کے بیٹھے ہو۔ گارڈ نے مسکرا کر اس چودھری کی طرف دیکھا اور دروازے کا ہینڈل گھمانے لگا۔ میری نبضیں دھڑ دھڑ بج رہی تھیں۔ خوف کی ایک تیز کٹیلی لہر میرے بدن میں سرسرانے لگی۔ مجھ پر بڑا کڑا وقت آن پڑا تھا۔ ڈر مجھ پر یہ طاری تھا کہ میں تو ویسے ہی اشتہاری مجرم ہوں۔ مجھے انہوں نے اگر ان ٹرنکوں اور نیم مردہ حالت میں پڑے نثار سمیت ڈبے میں دیکھ لیا تو کیا سمجھیں گے؟ صاف ظاہر تھا کہ وہ پہلے مجھے سیدھا حوالات پہنچاتے اور پھر پوچھتے، چن کتھا گزاریا یہ رات وے؟ مجھے کسی فوری نتیجے پر پہنچنے کی ضرورت تھی۔ گارڈ نے اسٹیشن کے پلیٹ فارم پر دوڑتے ہوئے ایک میکینک کو اشارہ کر کے بلایا اور بولا، دیکھو یہ دروازہ اندر سے لاک تو نہیں ہے؟ میرا خیال ہے کسی مسافر نے شاید اندر سے بند کر رکھا ہے۔ لگتا تو یہی ہے جناب، میں دیکھتا ہوں ادھر کیا گھپلا ہے۔ یہ کہہ کر وہ کھڑکی کی طرف آیا تو میں نے اپنا بریف کیس اور اٹیچی کیس اٹھا کر تیزی سے پچھلا دروازہ کھولا اور گاڑی کی دوسری طرف اتر گیا۔ ادھر گپ اندھیرا تھا، البتہ جب میں گاڑی کے پچھلے حصے کی طرف بھاگا تو ہر دروازے کے آگے سے گزرتے وقت میرا سارا وجود روشنی کے نیزوں کی زد میں آتا رہا۔ میں اپنے آپ کو کسی قسم کی پریشانی میں الجھانا نہیں چاہتا تھا۔ میری رفتار خاصی تیز تھی، مگر ابھی میں پچھلی طرف تیسرے ڈبے تک ہی پہنچا تھا کہ مجھے اپنے پیچھے زبردست شور سنائی دیا، پکڑو پکڑو اسے، یہی ہے، جانے نہ پائے۔ میرے پیچھے بہت سے آدمی لپکے چلے آ رہے تھے۔ صورتحال ایسی تھی کہ اب میرا وہاں سے بچ نکلنا ناممکن نظر آتا تھا، لیکن پکڑے جانے کی صورت میں میرا جو حال ہوتا وہ بھی میری نظر میں تھا۔ ڈبے کو بند رکھ کر ان لوگوں کی بار بار دستک سے اغماس کر کے اور ڈبے سے یوں چوروں کی طرح بھاگ نکلنے سے میں نے اپنے لیے خود ہی خوفناک گڑھا کھود لیا تھا، جس میں دم بدم نیچے لڑکتا جا رہا تھا۔ وہ لوگ لہجہ بلہجہ میرے قریب ہوتے جا رہے تھے۔ نثار کا پستول میری دائیں جیب میں تھا اور میرا اپنا سائلنسر لگا پستول میری پیٹی سے بندھا تھا، جس پر میں نے سویٹر چڑھا رکھا تھا۔ گجرانوالہ کا پلیٹ فارم ایسا ہے کہ ایک طرف اسٹیشن کی عمارت ہے اور دوسری طرف چھوٹی سی دیوار ہے جس کی دوسری جانب مکانات ہیں جو دور کچہری تک پھیلتے چلے گئے ہیں۔ میں نے اپنی زندگی کا مشکل ترین فیصلہ کرتے ہوئے پہلے اٹیچی کیس کو دیوار کی دوسری طرف پھینکا اور پھر بریف کیس کو، اور پھر میں اپنے بدن کی تمام تر قوتوں کو بروئے کار لا کر اچھلتے ہوئے دیوار پر چڑھا جس کی بلندی 8-9 فٹ سے زیادہ نہیں تھی۔ خدا کا شکر ہے کہ ابھی تک میرا تعاقب کرنے والے مجھ سے خاصی دور تھے، اتنی دور کہ میں ان کی نگاہ میں تو تھا مگر دسترس میں نہیں۔ اچانک مجھے یوں محسوس ہو کہ ایک گولی سرسراتی ہوئی میرے سر کے اوپر سے گزر کر سامنے دیوار میں جا لگی ہے۔ میں نے پاگلوں کی طرح کوئی بات سوچے سمجھے بغیر دوسری طرف چھلانگ لگا دی۔ اس کے ساتھ ہی کئی گولیاں دیوار کے اوپر سے گزر کر سامنے کے مکان میں جا لگیں۔ میں کسی مکان کے صحن میں اتر گیا تھا جس میں بتی جل رہی تھی۔ میرا بریف کیس اور اٹیچی کیس سامنے پڑے تھے۔ میں نے دونوں چیزیں اٹھائیں اور تیزی سے مکان کے بڑے دروازے کی طرف بڑھا، مگر میں یہ دیکھ کر سخت مایوس ہوا کہ دروازے پر اندر سے تالا ڈال دیا گیا تھا۔ وہاں سے ٹکرا کے میں دائیں ہاتھ مڑا اور سیڑھیاں پھلانگتا ہوا اوپر جا چڑھا۔ وہ سیڑھیاں مکان کی دوسری منزل میں کھلتی تھی اور وہاں بھی دروازہ بند تھا، البتہ کمروں کے گردا گرد ایک راہداری تھی۔ میں اس میں چلتا ہوا آگے نکلا تو معلوم ہوا کہ وہ راہداری آگے گلی تک کا منظر دکھاتی تھی۔ میرا حال اس زخمی بھیڑیے جیسا تھا جس کے پیچھے شکاری کتے لگے ہوں، ایسے شکاری کتے جو دم بدم اپنا حلقہ تنگ کرتے جا رہے تھے۔ مجھے اس لہجہ بلہجہ تنگ ہوتے ہوئے نرغے سے بہر طور نکل جانا چاہیے تھا۔ میں زندہ حالت میں کسی بھی طرح ان کے ہاتھ نہیں آنا چاہتا تھا، کیونکہ ایسی صورت میں میرے پلے کچھ بھی باقی نہیں رہ سکتا تھا۔ مجھ پر وہ تازہ ترین الزام جو وہ لگاتے وہ اس عورت کے قتل کا ہوتا جس کی کٹی ہوئی لاش میں نے ٹرنک میں دیکھی تھی۔ ان کا سب سے بڑا گواہ نثار ہوتا۔ وہ مجھے کسی بھی طرح بخشنے پر آمادہ نہ ہو سکتا تھا، کیونکہ جو سلوک میں نے اس کے ساتھ کیا تھا اسے وہ زندگی بھر فراموش نہیں کر سکتا تھا۔ اچانک مجھے اس مکان کے صحن میں دگڑ دگڑ کی آوازیں آئیں۔ وہ لوگ میرا پیچھا کرتے ہوئے دیوار پھاند کر میری ہی طرح صحن میں کود آئے تھے۔ ان کی آوازوں نے مکان کو دہلا کے رکھ دیا اور اس کے مکین جاگ اٹھے۔ مجھے اپنے پیچھے راہداری میں کھلنے والے ایک دروازے سے نکلتی روشنی نے آن لیا۔ جو ہی میں اس روشنی کے حلقے میں آیا، میں نے بلا سوچے سمجھے اپنے دونوں صندوق گلی میں پھینکے اور نیچے کود گیا، یوں جیسے کوئی سرکس کا سینڈو تماشائی کو خوش کرنے کے لیے آگ میں چھلانگ لگا تھا۔ چھت یہی کوئی 12 فٹ بلند تھی۔
راہداری کی منڈیر کی اونچائی اس میں شامل کریں تو وہ اونچائی 16 فٹ بنتی ہوگی۔ جب میرے پاؤں زمین پر لگے تو مجھے یوں لگا جیسے میری ہڈیاں چٹک گئی ہیں، مگر وہ ہڈیوں کا حساب کرنے کا وقت نہیں تھا۔ میں نے بریف کیس اور اٹیچی کیس اٹھائے اور گلی میں بھاگتا ہوا اندھا دھند آگے نکلتا چلا گیا۔ میں کافی دور جا پہنچا تو ایک لحظے کے لیے رک کر اپنا سانس درست کرنا چاہا، مگر جو ہی میری نظر اٹھی جدھر سے میں بھاگ کر آیا تھا تو میں نے دیکھا کہ بہت سے لوگ لالٹینیں اور ٹارچیں ہاتھوں میں اٹھائے میری ہی سمت بھاگے چلے آ رہے ہیں۔ وہ ابھی تک مایوس نہیں ہوئے تھے اور مسلسل میرے تعاقب میں لگے تھے۔ پھر اسی لمحے پیچھے گاڑی کی وسل سنائی دی۔ گارڈ نے شاید ہری جھنڈی دکھا دی تھی۔ اس کے ساتھ ہی انجن کی جناتی کھنکار نے اس محلے کو ہلا کر رکھ دیا۔ گاڑی چل دی تھی مگر وہ لوگ پھر بھی میری طرف دوڑتے چلے آ رہے تھے۔